السلام علیکم. ابن اسکندر خان. فرانس میں بھی احتجاج ہوئے ہیں، گاڑیاں بھی جلی ہیں، کچھ بڑی بڑی عمارتیں بھی جلی ہیں. ایک آدمی کے قتل ہونے پر پولیس کے ہاتھوں لگتا ہے پورا فرانس سڑکوں پہ ہے. پاکستان میں بھی کچھ بہت ہی اہم قسم کی ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں. بہت سے موضوعات ہیں، تو چند میں نے ان میں سے چند جو بہت ہی خاص چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں. پرویز الہی بھی پرویز خٹک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے شاید وہ بھی کپتان کو داغ مفارقت دے جائیں. چودھری شجاعت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. جیل میں گرمی سنا ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. میں کبھی جیل گیا نہیں ہے، پتہ نہیں ہے جیل میں کیسی گرمی ہوتی ہے کہ جیل سے جا کے جو بھی جیل جاتا ہے 2-4 دن کے بعد آ کے پریس کانفرنس کر دیتا ہے. پاکستان کے پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگوں نے کی ہیں، لیکن کچھ ثابت قدم ہیں وہ انہیں شاید گرمی نہیں لگتی. علی محمد خان، شہریار آفریدی، ڈاکٹر یاسمین راشد، تو وہ گرمی کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں ابھی تک. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جو کپتان کو چھوڑ کر جاتا ہے بہرحال پچھتاتا ہے. پاکستان کے عوام کپتان پر اعتماد کرتے ہیں، تو کپتان کو اب نئی ٹیم بنانی پڑے گی، کیونکہ پرانے کھلاڑیوں میں سے میرے خیال میں شاہ محمود قریشی بھی اس قدر ٹرسٹیبل نہیں ہیں. جو ان کی پریس کانفرنسز ہیں، جو ان کا انداز گفتگو ہے، بڑا ہی ڈپلومیٹک انداز اپناتے ہیں، وہ ان میں بھی خطرے کی بو مجھے نظر آتی ہے. میں نے اسد عمر کے بارے میں پہلے کہا تھا یہ چھوڑے گا، اس کے لمبے قد کو نہ دیکھو، یہ کون سے جنرل کا بیٹا ہے یہ نہ دیکھو. وہ مجھے پتا تھا کہ یہ بزدل قسم کا آدمی ہے. اسد عمر کے بارے میں آپ یقین کیجئے، آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے کافی عرصہ پہلے اپنی ویڈیوز میں یہ پریڈکٹ کیا تھا، جس وقت کہ بلکہ یہ جب اسلام آباد سے اس کو طارق فضل چودھری کے خلاف کپتان نے ٹکٹ دے کے قومی اسمبلی میں کپتان لایا تھا، ورنہ اس کی حیثیت تو ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑنے کی بھی نہیں تھی. کپتان لایا تھا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے اس کا دست و بازو بنے گا. تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کپتان نے یہ کام غلط کیا ہے، اور کپتان غلط لوگوں پر اعتماد کر دیتا ہے بعض اوقات، جس کی وجہ سے یہ سیاست ہے. یہ کرکٹ ٹیم نہیں ہے بھائی کہ آپ ایک میچ میں چلیں تو دوسرے میں اس کے ریپلیس کر لیں گے اور ایسے کر لیں گے. ایسے نہیں ہے. پولیٹکس میں آپ کو مستقلاً کچھ لوگ، آپ ان لوگوں کو اپنے قریب بھٹکنے دیں جن میں ہے استقامت ہے. تو ان لوگوں میں استقامت، جیسے پرویز خٹک کو کپتان نے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ بھی بنایا، کیا کیا عنایتیں نہیں کی، ورنہ اس کی حیثیت کیا تھی پرویز خٹک کی. اس سے پہلے اس کی سیاسی حیثیت تو کتے جیسی بھی نہیں تھی. وہ این پی سے بھاگا، پی پی میں گیا، ادھر سے بھاگا، ادھر سے گیا. تو اس سے پہلے وہ بہرحال لوٹا بنا، اور لوٹا بنتے خسکتے وہ کپتان تک پہنچا، اور کپتان نے اس کو اس قدر اہمیت دے دی. بعد میں ملک کا انٹیریئر منسٹر بھی بنایا، اور آخر میں نکلا کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ کپتان کو ووٹ دیں گے. لوگ ان میں سے کسی کو ووٹ، صرف پی ٹی آئی کی سیاست صرف عمران خان کے گرد گھومتی ہے. پاکستان کے عوام عمران خان پر یقین رکھتے ہیں، تو عمران خان کو چاہیے کہ اب وہ ان چلے کارتوسوں کو چھوڑے اور نئے لوگوں کو نئی ٹیم کے ساتھ میدان میں اترے گا تو یہ کپتان کے لیے بہتر ہوگا. میں ذکر فرانس کا میں نے شروع میں کیا تھا، چلیں تھوڑی سی ذرا آپ تفصیلی بات کر لیتے ہیں. ایک آدمی قتل ہوا فرانس میں پولیس کے ہاتھوں، عام آدمی، کوئی خاص آدمی نہیں قتل ہوا، عام شہری. جواباً پورا فرانس روڈوں میں آ گیا. 1000 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ وہیکلز یا گاڑیاں جل گئیں. بہت سی عمارات، 150 کہہ رہے ہیں، 150 بلڈنگز، عمارتیں بھی گریں. نہ کوئی فوجی عدالت بنی، نہ کوئی کورٹ مارشل ہوئے. ابھی بھی احتجاج جاری ہیں. احتجاج کو ختم کرنے کے لیے پولیس جہاں ضرورت پڑتی ہے طاقت کا بھی استعمال کرتی ہے، لیکن اپنے لوگوں کو قتل نہیں کرتی. کسی پارٹی نے کسی پارٹی کو غدار، چور، ڈاکو یہ نعرے بھی نہیں بجے. کوئی توشہ خانہ سکینڈل نہیں ہے، کوئی القادر یونیورسٹی نہیں ہے. کسی پارٹی نے دوسری پارٹی کو غدار نہیں کہا. احتجاج ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے.
پرامن احتجاج ہو رہا ہے، کہیں کہیں پرامن نہیں ہو رہا، تھوڑی سی وائلنس بھی ہو رہی ہے، پولیس طاقت بھی استعمال کرتی ہے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک وہ رخ ہے۔ اب دوسرا رخ ہمارے یہاں کی سیاست کا بھی ہے، یہاں پر بھی احتجاج ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، نعرے کیا ہوتے ہیں، اور ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، اور ان کے کنکلوژن کیا ہوتے ہیں، ان کے اختتام کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے فرق، یہ ہے، آپ اس کو احتجاج کو بھی دیکھیں فرانس کے اور اپنے احتجاجوں کو بھی دیکھیں، تو یہ ہے وہ فرق جو پاکستان کو تیسری دنیا کا ایک پسماندہ ترین ملک بناتا ہے اور فرانس کو دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بناتا ہے۔ یہ رویوں کی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی کیسے آتی ہے کہ طویل مدت تک آپ کے حکمران اہل حکمران ہوں، ویژنری لیڈرز ہوں، جو اپنی قوم کی فکری تربیت کریں، فکری تربیت ایسی قوم کی ہو کہ آپ کی قوم فکری طور پر بلندی پر جائے، تو وہ قوم پھر دنیا میں آگے جاتی ہے۔ اب فکری طور پہ ہم اس قدر گر گئے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں گرا دیا ہے، اور اس کی وجہ یہ انتہائی درجے کے نااہل لیڈرشپ ہمیشہ آئی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی ایسا لیڈر نہیں آیا کہ جو اس کردار کا ہو۔ اچھا، پھر قوم ان پر کسی صورت میں یہ قابل اعتبار کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ قوم اعتبار کرے تو کس پہ؟ کیونکہ قوم کو بار بار دھوکہ، بار بار فراڈ، قوم کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے کوئی ایسا نظر ہی قوم میں، اس وجہ سے عوام میں انتہائی درجے کی مایوسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بار بار عوام کو دھوکہ ملتا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں یار کہ وہ تو جس پہ بھی آپ اعتماد کریں گے، وہ ہمارے ہاں کوئی وہ خربوزے بیچنے والے ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جس نو کپی وہی لال ہے، تو سارے ہی لال ہوتے ہیں، تو یہاں تو سارے ہی لال ہیں، تو قوم جائے کس طرح؟ چودھری پرویز الہی کپتان کو دھوکہ دے گا، میں نے شروع میں عرض کیا، بلکہ کسی نہ کسی حد تک اس نے، میرے خیال میں اب یہ واضح ہو جانا چاہیے، کپتان کو علم ہو جانا چاہیے کہ اس کی رائیں جدا ہو چکی ہیں۔ ایک بات بہت ہی اہم بات ہے، چودھری شجاعت سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جیل، یہ وہ، ہلکی سی پریس کانفرنس کرو، بات چھوٹ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، اور وہ اب میرے خیال میں مزید جیل کی گرمی پر، ایئر کنڈیشن کمروں میں رہنے والے جیل کی سردیاں زیادہ برداشت کر بھی نہیں سکتے، تو شاید اس نے دوبارہ اب پرسائش زندگی کی طرف وہ لوٹے گا۔ لیکن دوسری طرف لالچ اسے یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ دوبارہ چودھری شجاعت کے قدموں میں آتا ہے تو اس صورت میں ایک مونو سیلائی بھی اس کے گلے کی ہڈی ہے۔ مونو سیلائی جو ہے وہ کپتان کی طرف ہی جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کو اپنا فیوچر کپتان کی پارٹی میں زیادہ محفوظ نظر آ رہا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ حمزہ شریف، مریم نواز، یہ وہ، ان کے سامنے اسے پتہ ہے کہ یہاں پر پنجاب میں اسے وہ حیثیت کبھی نہیں ملے گی، جبکہ عمران کی پارٹی میں اسے امیدیں ہیں کہ پی ٹی آئی میں پنجاب میں اسے کوئی نہ کوئی اہم حیثیت شاید ان فیوچر مل جائے گی۔ اس لیے وہ پھر چودھری شجاعت کی جو بیٹے ہیں، دوسرے بھائی ہیں، وجاہت حسین وغیرہ، تو ان کی بھی سیاست ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی سیاسی طور پہ ہمارا نام تھوڑا اونچا رہے۔ اس حوالے سے بھی مختلف خدشات ہیں مونو سیلائی کی، جو کہ اپنی جگہ پر کسی حد تک بہتر انداز میں اپنے پتے بہتر انداز میں پھینک رہا ہے جو پرویز الہی کا بیٹا۔ لیکن لگتا یہی ہے، بہرحال وہ پرویز الہی بڑے یہ مفاد پرست قسم کا خاندان ہے، تو وہ ان کی رگوں میں جو خون ہے اس میں وفا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کپتان کو دھوکہ بہرحال دے دے گا۔ اور ظاہر ہے جب پرویز الہی جائے گا تو مونو سیلائی پھر اپنے باپ کے ساتھ اسے جانا ہی پڑے گا، تو ان کی کہانی یہاں پر ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ مہدی حسن نے ایک انٹرویو لیا ہے، بڑا تگڑا صحافی ہے، تو جب ایسا ٹکر کا صحافی آپ کے ساتھ ٹکراتا ہے تو پھر بڑے مزے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، آپ بھی وہ انٹرویو ضرور سنیے گا۔ اور مہدی حسن پاکستان کا ہی نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ اس کا ایک فیم ہے، بڑا تگڑا صحافی ہے، اور اس کے سامنے جو آدمی جس کا وہ انٹرویو لیتا ہے اس کے پسینے وہ لازمی نکالتا ہے۔ کپتان کے بھی کچھ پسینے اس نے ضرور نکالے ہیں، لیکن کپتان نے، اب وہ انٹرویو دیکھیے ضرور، اور پھر اس ترازو میں تولیے کہ یہی انٹرویو مہدی حسن نے جو سوالات عمران خان سے کیے، اگر یہی انٹرویو آصف زرداری کا ہوتا، مریم شریف کا ہوتا، بلاول بھٹو کا،
تو وہ یہ انٹرویو کیسے دیتے. اس انداز سے ایک موازنہ کرنے کے لیے آپ اگر دیکھیں گے مزہ آئے گا. زبردست انٹرویو اس نے لیا ہے. آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے دوستو، وطن عزیز یہ ہمارا ملک ہے. آپ یقین کریں ظلمت کے اندھیرے بہت گہرے ہو چکے ہیں. امید کی کرن کہیں سے نظر نہیں آ رہی. انصاف نام کی کوئی چیز یہاں پر ہے نہیں. عدلیہ بے بس، مجبور. خاص طور پہ عدالتوں کے حوالے سے میں نے انڈیا کے ایک جج کے حوالے سے منٹکانڈے جی کا وہ میں نے کیا تھا. انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو ای میل بھی کی تھی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو وہ پلیز میرے چینل پہ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں. بڑی کام کی ویڈیو تھی. یہ نہ دیکھیں کہ انڈیا والا ہے. انڈیا والا بھی اگر کوئی صحیح بات کہہ رہا ہو تو انڈیا میں بھی کچھ اچھے لوگ بھی ہیں. انڈیا سے کوئی ہماری اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. تو اس نے جو نصیحتیں کی ہیں، بلکہ وہ پورا انٹرویو دیکھیں آپ تو آپ کو اچھا لگے گا. اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اس نے عمران خان کو کچھ مشورے دیے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو کچھ مشورے دیے ہیں اور بڑے زبردست اچھے مشورے دیے ہیں. آپ پلیز وہ انٹرویو بھی ضرور دیکھیے گا. پاکستان میں عدلیہ اس قدر بے بس اور مجبور اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہیں تھی. مشرف دور میں بھی ایون کے نہیں تھی. آپ کہیں گے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا زمانہ تھا، لیکن افتخار چودھری بلکہ پرویز مشرف کو کہ اتنا وہ طاقتور تھا، یہ 2 ٹکے کے بونے لیڈر اسے نہیں ہٹا سکتے تھے. جو اس کے گلے میں جو ہڈی بنی ہے وہ جو چیز وہ افتخار چودھری بنا تھا. وہ جج، حالانکہ وہ کوئی اتنا اچھا جج بھی نہیں تھا، لیکن مشرف کے ساتھ اس نے جو پنگا لیا اس پنگے میں وہ فاتح بنا. اور مشرف وہاں سے اس کی ہار شروع ہوئی ہے. اس کا مشرف کا شکست یا نیچے کی طرف اس کا گراف جانا شروع ہوا تھا. تو یہ مروزی حالات ہیں. باقی جہاں تک کمنگ الیکشن کی بات ہے، کچھ اندیے ملے ہیں کہ الیکشن ٹائم پر ہو جائیں گے. مجھے نہیں لگتا ہوں گے. اگر ہوں گے تو کپتان نئی ٹیم کے ساتھ، جیسے میں نے عرض کیا، کپتان نئی ٹیم لے کے آئے گا تو کپتان کے لوگ ہی کھلاڑی جیتیں گے. کپتان کو چاہیے کہ ابھی سے دیکھے کہ اچھے بیٹسمین، اچھے باؤلر، اچھے فیلڈر کہاں سے ملتے ہیں، نظر رکھے اور ابھی سے اس پر ورک کرنا شروع کر دے. ویسے مجھے نہیں لگتا الیکشن ہوں گے، لیکن اگر ہوں گے تو کپتان نے اگر اچھی ٹیم کے ساتھ آیا، بہرحال کپتان کا گراف سٹل آئی ہے. اور یہ جو پرچم کی مہم چلی ہے، پرچم لہرانے کی پاکستان میں کپتان کے، اس سے تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ اپنے شہروں میں باہر نکلیے، سڑکوں پر نکلیے، گاڑیوں کو دیکھیے. کے پی کے میں تو میں نے تقریباً کافی سارے شہر میں نے وزٹ کیے ہیں، دوستوں سے بھی بات چیت ہوتی ہے. تو یہ حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو پی ٹی آئی کا پرچم نہ نظر آئے. اور پی ٹی آئی کا یہ جو پرچم آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کپتان سے محبت کرتے ہیں. لوگ بہرحال ہر صورت میں کپتان کو چاہتے ہیں. اب عام دوسرے کسی لیڈر کی اہمیت نہیں رہتی یہاں پر. یہ ہیں کچھ سوالات. میرا آیا ہوا ہے نواسا، اس کے شور کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہے، اس لیے میں اب اس کی خدمت میں جاؤں گا. آپ کو یہیں میں اللہ حافظ کہوں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو. اپنا خصوصی خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ و نگہباں ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.